میں نے تھوڑا سا خفیف ہو کے کہا کہ غالباً ویٹر منتظر تھا کہ میں شکایت کرنے اٹھوں اور وہ کافی رکھ دے، اور مینیجر نے میری مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا کے رسماً اظہار پشیمانی کیا کہ مجھے زحمت ہوئی۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے کاؤنٹر کلرک کے پیچھے نمبروں والے اس بورڈ پر نگاہ ڈالی جس کے خانوں میں کچھ لوگوں نے اپنے کارڈ لگا دیے تھے تاکہ ساتھیوں کو علم نہ ہو تو ہو جائے کہ فلاں صاحب کس کمرے میں مقیم ہیں۔ وہیں خالی کمروں کی چابیاں لٹک رہی تھی، اور وہ چابیاں بھی جو مہمان جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ محسن کی چابی اب غائب تھی، جس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ وہ آیا اور ڈائننگ ہال پر نگاہ ڈالے بغیر سیدھا اندر چلا گیا، اور کھانا تو وہ کھا کے آیا ہوگا، چنانچہ اب بستر پر لیٹا چھت کو ملاحظہ کر رہا ہوگا اور میری طرح انتظار میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بے خبری ہے کہ ایک چھت کے اوپر موجود ہے، دوسرا چھت کے نیچے، اور دونوں ایک دوسرے کے باہر سے واپسی کے منتظر ہیں۔ میں نے خاصی عجلت میں کافی ختم کی جو عجیب بد ذائقہ جوشاندے جیسا مشروب تھی۔ یہ اتنے اچھے ہوٹل کی ہدایت کی صریح خلاف ورزی تھی، اور میں نے مینیجر کو اور ساری انتظامیہ کو معاف کر دیا۔ آدمی خطا کا پتلا ہے، کیا معلوم کافی برازیل کی بجائے کھٹمنڈو سے منگوائی گئی ہو اور بنانے والے نے عشق یا کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہو کر اس میں سفید زیرہ بھی ڈال دیا ہو۔ ویٹر، میں نے چلا کے کہا، بل لاؤ، اور چونکہ ویٹر آس پاس موجود نہ تھا اس لیے متعدد افراد نے لاؤڈ سپیکر پر مجھے گھورا۔ کافی ٹھنڈی تھی، خیر کھٹمنڈو سے آنے والی کافی اور کیا ہوگی، برفانی علاقے کی کافی تھی۔ میں نے کاؤنٹر کا رخ کرتے ہوئے طے کیا۔ پھر میں نے ایک مختصر سی تقریر کی جس کا موضوع تھا ویٹر نمبر 24 جو 24 منٹ بعد اس وقت کافی لایا تھا جب میں حکام بالا سے رجوع کر رہا تھا۔ پھر جو کافی وہ لایا اگر وہ واقعی برازیل کی تھی تو اس سے چین کے اور برازیل کے تعلقات پر برا اثر پڑ سکتا تھا، اور اب میں بل کے لیے گلا پھاڑ رہا ہوں مگر 24 نمبر نے ابھی تک لبیک نہیں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ کاؤنٹر کلرک نے مجھ سے روایتی شائستگی سے معذرت چاہی اور کہا کہ بل مسٹر محسن کے کمرے میں بھجوا دیا جائے گا، انشاءاللہ راتوں رات۔ محسن کے کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن مقفل نہیں تھا اور اندر لائٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کفل کے گول دستے کو گھمایا اور دروازہ کسی تردد کے بغیر واہ ہو گیا۔ مسٹر محسن رضا، میں نے جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو کے کہا، تو نے رابعہ کا رشتہ نامنظور کر دیا؟ نا خلف۔ محسن رضا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ باتھ روم میں تھا اور واش بیسن میں ہاتھ یا منہ دھو رہا تھا۔ قطع نظر اس بات کے کہ رابعہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بہت اچھی وکیل بھی ہے، اور نیرا انکار کرنا بہت سے قانونی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ ہتک عزت کا کیس ہے، دھوکہ دہی کا کیس بن سکتا ہے کہ تو نے اسے ورگلا کے شادی کا جھانسا دیا اور بھاگ گیا، وہ ذہنی اذیت کا ہرجانہ طلب کر سکتی ہے، اور چاہے تو دیگر ناشائستہ الزامات کے تحت تم پر وہ مقدمات قائم کر سکتی ہے جو مجھ پر بھی نہیں۔ پھر ہم تم ساتھ ہوں گے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ آخر یہ کیا چکر ہے کہ میں مسلسل بکواس کر رہا ہوں اور اندر مسلسل پانی گر رہا ہے، مگر نہ محسن باہر آتا ہے نہ اس کا جواب آتا ہے۔ میں نے اٹھ کے غسل خانے کا رخ کیا۔ ابھی میں باتھ روم کی دہلیز پر ہی تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور میں روم کے اندر گیا تو پیچھے کھٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے خود کو تصادم سے بچانے کی خاطر زبردست بریک لگائے مگر غسل خانے کا فرش چکنا اور گیلا تھا۔ میں پھسلتا ہوا گیا اور دیوار پر منطبق ہو گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے جسم میں پیچھے کی طرف کولہے کے پاس چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھلنے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور شاور کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہاتھ سے پیشانی کو سہلاتے ہوئے میں نے پلٹ کے دیکھا تو باتھ روم میں محسن کی جگہ مجھے ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ وہ تقریباً میرا ہی ہم عمر آدمی تھا جو صورت سے بدمانس لگتا تھا۔ اس کی صحت بھی مجھ سے بہت بہتر تھی اور وہ یقیناً پھرتیلا بھی تھا۔ جیسے ہی میں دیوار سے ٹکرا کے واپس ہوا تھا اس نے انجیکشن سرنج کی سوئی آگے کر دی تھی اور سوئی خود ہی گوشت میں اتر گئی تھی۔ میرے پلٹ کر دیکھنے تک اس نے انجیکشن کا زہر میرے جسم میں اتار دیا تھا۔ بات فوراً میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کا ایک ساتھی کمرے میں موجود تھا اور شاید کسی پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے دبے پاؤں میرے پیچھے آ کے ٹکر مار دی تھی۔ دوسرا باتھ روم کے اندر کھلے دروازے کے پیچھے انجیکشن سے مسلح کھڑا انتظار میں تھا کہ پانی گرنے کی آواز اور محسن کا جواب نہ ملنے پر میں باتھ روم میں جھانکنے آؤں تو میرے قدم رنجا فرماتے ہی وہ اپنے کام کر گزرے۔ ان دونوں کے کمرے میں داخل ہونے کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ پچھلی جانب سے کھڑکی کا شیشہ توڑ کے کمرے میں کود جاتے، مگر اس میں پکڑے جانے کے خطرات بھی تھے۔ چنانچہ زیادہ جرت اور چلاکی سے کام لے کر انہوں نے رش میں کاؤنٹر کلرک سے چابیاں لے لیں جو یوں بھی محسن رضا کو کہاں شناخت کرتا تھا۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ محسن رضا کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئے اور اسے ٹھکانے لگا کے میرا انتظار کرتے رہے۔ ٹھکانے لگانے کا مطلب اسے بے ہوش یا بے بس کر کے بیڈ کے نیچے یا الماری میں ڈالنا بھی ہو سکتا تھا اور اس کا خاتمہ بھی۔ یہ سب خیالات چند سیکنڈ کی پیداوار تھے، جیسے بہت سی جزیات پر مشتمل ایک منظر لمحہ بھر کے لیے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھائی دے اور غائب ہو جائے، پھر مجھے محصور ہو کے مرنے سے پہلے مار دینے کی حیوانی جبلت نے مغلوب کر لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ دشمن بالآخر اپنی چالاکی سے مجھے اسیر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زہر میرے وجود میں خون کی طرح پھیل رہا تھا۔ میری زندگی کے صرف چند منٹ باقی رہ گئے ہیں اور میں کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا کیونکہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ میرے چلانے کی آواز دوسرے کمروں کے مکینوں تک نہیں پہنچے گی اور کون جانے کے ساتھ والے کمرے خالی ہیں کہ مکین باہر گئے ہوئے ہیں۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا اور میرے لیے چند منٹ کی مہلت بہرحال اتنی کم تھی کہ نہ میں خود اپنی کوئی مدد کر سکتا تھا اور نہ کوئی دوسرا۔ میں نے اس وحشی درندے کی طرح حملہ کیا جس کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہوں مگر شکاری سامنے ہو۔ شکاری کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی مگر وہ مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے بڑی صفائی سے خود کو بچا لیا اور میں اپنے ہی زور میں باتھ ٹب کے اندر جا گرا جو لبالب بھرا ہوا تھا اور اسی میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جس پر مجھے گمان گزرا تھا کہ محسن منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ شکاری نے کہا لگایا، اگر ٹب خالی ہوتا تو تمہارا سر پھٹ جاتا، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا۔ میں نے اسے ایک غلیظ گالی دی اور ٹب میں سے نکل آیا۔ میری حالت سوٹ بوٹ سمیت سوئمنگ پول میں غوطہ مارنے والے شخص کی طرح ہو رہی تھی۔ پانی میری جیبوں سے، میرے جوتوں میں اور بالوں میں بھر گیا تھا اور سوٹ گیلا ہونے کے بعد بھاری ہو کے میرے جسم سے چپک گیا تھا، چنانچہ میرے لیے آزادانہ نقل و حرکت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس کے باوجود نہ میرا حوصلہ کم ہوا تھا اور نہ اعتماد۔ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب میں نے اچانک قدموں کے نیچے زمین کو ہلتا محسوس کیا اور مجھے زلزلے کا خیال آیا۔ میں نے پھر ہاتھ پھیلائے اور گرنے سے بچ گیا۔ شکاری پھر ہنسا، آؤ ہمت ہے تو کرو حملہ۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں نے پھر جست لگائی مگر خود میں نے یہ محسوس کیا کہ میری حرکت سلو موشن کا نمونہ تھی، اتنی مضحکہ خیز کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ پیر میرے قابو میں نہ رہے تھے اور کرکٹ کی طرح اصطلاحات کے مطابق میری لینتھ اور ڈائریکشن دونوں غلط ہو گئی تھی، چنانچہ میرے حریف نے بولڈ ہونے کی بجائے مجھے زبردست شاٹ لگایا اور میں بال بن کے باؤنڈری کی طرف بڑھا جو باتھ روم کی دیوار تھی اور اسے ٹکرا کے رک گیا۔ زمین کے ساتھ ساتھ اب آسمان بھی ہلنے لگا تھا اور دیواریں شرابی کی طرح جھوم رہی تھیں۔ انجیکشن کا اثر اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اگر انٹراوینس انجیکشن ہوتا یعنی وہ براہ راست کسی شریان میں داخل کر دی جاتی تو 2.5-3 منٹ میں دوران خون مکمل ہونے تک میرا کام تمام ہو جاتا، مگر گوشت میں اتنی سرعت سے نہیں ہوتا۔ میں آہستہ آہستہ پلٹا۔ باتھ روم کے میدان کارِ ساز میں ہم دو ہی حریف تھے، نہ کوئی ریفری تھا نہ امپائر، اور میں فول پلے کا شکار ہوا تھا، لیکن فول کون دیتا؟ کافی، مجھے اچانک خیال آیا۔ سور کے بچے، تم نے کافی میں کچھ ملایا تھا؟ میں نے مکہ تان کے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ شکاری میری لڑکھڑاتی چال پر ہنسا۔ ہاں، اچھا ہوا تم خود ہی اٹھ کے آ گئے، ورنہ ہم تمہیں محسن کا پیغام دے کر بلواتے۔ یہ انجیکشن تو اضافی تھا، کسی وجہ سے تم نے کافی نہ پی ہوتی تو تم کو یہاں قابو کر لیا جا سکتا تھا۔ اور محسن، کیا کیا تم نے اسے؟ اب میری زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ جواب میں اس کا ایک اور کہا سنائی دیا۔ باتھ روم کا بلب میری نظروں کے سامنے جلنے بجھنے لگا اور میں ڈگمگایا۔ میرے ہاتھوں نے کسی غیر موجود شے کو تھامنے کی بے سود کوشش کی۔ فرش تیزی سے اوپر آیا اور میں نے گرتے ہوئے آخری جدوجہد اپنے سر کو ضرب سے بچانے کے لیے کی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور چت ہو گیا۔ چھت آسمان سے بھی اوپر نکل گئی اور میرے گرد وہی رات محیط ہو گئی جو باہر مشرق اور مغرب میں اور شمال و جنوب میں سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخری احساس یہ تھا کہ منزل راہ عدم آ گئی، جس کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سوچا تھا کہ کل کی بات ہے، تو اس کے لیے آج ہی تردد کیوں؟ اپنا غم، تیرا غم، جہاں کا غم، زادے راہ عدم۔ جب مجھے رفتہ رفتہ ہوش آنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا جنازہ میرے لواحقین کے کندھوں پر ہے اور مجھے تدفین کے لیے تابوت میں ڈال کے شہر خوشاں کی جانب لے جایا جا رہا ہے، مگر تابوت چمائنی وارڈ میں عیسائی تو نہیں تھا اور میری وفات لندن میں نہیں ہوئی تھی۔ اصولاً مجھے کفن پوش ہونا چاہیے،
ایسے سلنڈر ٹائپ کفن جن کو پھاڑ کے کوئی بول بھی نہ سکے کہ عزیز ابھی تو میں جوان ہوں اور بقید حیات میں ہوں، کفن ایسے ہرگز نہیں ہوتے۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی لیکن میں واقعی سلنڈر میں ملزوز تھا۔ وہ سلنڈر ٹین یا کسی دھات کا نہیں بلکہ کسی اونی ریشمی قسم کی ساخت کا تھا جسے میرے گرد یوں پھیلا دیا گیا تھا کہ میں الف کی طرح سیدھا لیٹا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو میں نے اپنی وفات کے خیال کو مسترد کیا اور اس خیال سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے، یکلخت بیدار ہو گئے۔ موت کا منظر میرے تصور سے غائب ہو گیا۔ جو عجیب ولایتی منظر کے آگے سیاہ جناز گاڑی ہے جس کے گھوڑے اور کوچان تک سب سیاہ ہیں اور تابوت کے گرد اعضاء کی عدم موجودگی میں فوزیہ اور رابعہ ہیں۔ سیاہ لباس میں ان کے حسن کی روشنی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور دوسری طرف محسن ہے اور شیروانی صاحب ہیں۔ جنازہ گاڑی کے دونوں جانب پھول ہیں اور طباق جیسی پھولوں سے بنی ہوئی چادریں آویزاں ہیں۔ باقی ماتم کنندگان بشمول منظر صاحب، چراغ دین، بابو پوسٹ مین اور حشمت خان اینڈ کمپنی پیچھے سرنگوں چل رہے ہیں۔ اس تصور میں قصور لندن کے قیام کا تھا جس میں ایسے ہی منظر اکثر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب میں نے آوازوں پر غور کیا۔ آواز انجن کی تھی جو کار کا انجن نہیں ہو سکتا تھا اور ہیلی کاپٹر یا جہاز کا بھی نہیں، یہ ٹرک کا انجن تھا۔ میں ایک قالین میں لپٹا ہوا تھا اور قالین ٹرک میں رکھا تھا اور ٹرک نہ جانے کدھر جا رہا تھا۔ سمت کا یا وقت کا تعین ناممکن تھا، چنانچہ میں کیسے اندازہ کرتا کہ میں اس حالت میں کتنا سفر کر چکا ہوں۔ میں نے منتشر خیالات کے صفحہ کو منظم کیا اور واقعات کو ترتیب کے مطابق یاد کرنے کی کوشش کی۔ دشمنوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کہاں قیام پذیر ہوں۔ انہوں نے 2 یا زیادہ افراد کو میرے اغوا پر مامور کیا۔ ان افراد نے مجھے کافی میں بے ہوشی کی دعا دی۔ ایمبیسڈر ہوٹل کا عملہ اس میں براہ راست ملوث نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ یہ حرکت کسی ضمیر فروش نے بھاری معاوضہ لے کر کی یا کسی نے نظر بچا کے کافی میں دوار ڈال دی۔ باورچی خانے میں یا ٹیبل تک کافی کے پہنچنے سے قبل انہی افراد نے محسن کے کمرے تک رسائی حاصل کی، ناجائز طریقے سے تالا کھول کے یا زبردستی۔ محسن کو خاموش کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بلوانے کا انتظام کیا تھا، مگر شامت اعمال کے باعث میں خود کمرے میں اور پھر باتھ روم میں جا پہنچا۔ کمرے کے کسی پردے کے پیچھے پوشیدہ ایک فرد نے مجھے غسل خانے میں دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کیا تو دوسرے نے مجھے انجیکشن دیا، لیکن اس وقت کافی کی دوا کا اثر ہو چکا تھا، چنانچہ میں مقابلہ نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ کہ اب مجھے قالین میں لپیٹ کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سوالات تھے۔ نمبر 1 یہ کہ کیا محسن بھی دوسرے قالین میں میرے ساتھ ہی ٹرک میں لیٹا ہے؟ نمبر 2 کیا وہ بھی ہوش میں ہے یا مر چکا ہے؟ نمبر 3 یہ ہوٹل کے قالین ہے تو ہوٹل والوں نے ان کی برآمد روکی کیوں نہیں؟ اتنے بڑے قالین کسی کو نظر بچا کے کیسے نکالے جا سکتے ہیں، خصوصاً وہ قالین جس میں سالم آدمی لپٹے گئے ہوں اور ہر آدمی کا وزن 250 پاؤنڈ ہو؟ ایسے ایک قالین کو اٹھانے کے لیے اور زینے سے اتار کے ٹرک میں چڑھانے کے لیے بھی 4 آدمی بہرحال درکار ہوں گے، اور یہ جلوس کاؤنٹر کے سامنے سے ضرور گزرے گا۔ ہوٹل کے عملے کا اس سازش میں شریک ہونا بادُز قیاس تھا۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ انہوں نے قالین کی قیمت ادا کر کے قالین لے جانے کی اجازت حاصل کر لی ہو۔ ایسے تو جس کو جو چیز پسند آئے گی کمرے سے اٹھا لے جائے گا اور معاوضہ ادا کر دے گا۔ ہوٹل والے روز ساز و سامان خرید کے کمروں کی آرائش کرتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ انہوں نے ریوالور دکھا کے یہ اسباب نکالا ہو۔ ہوٹل کے اندر اور باہر اتنے لوگ ہوتے ہیں اور سڑک تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام سٹین گن کی مدد سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بینک لوٹنے والے صرف ایک راستے کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایک ہال کے محدود سے عملے کو، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب میں پوری طرح ہوش پہ تھا، چنانچہ میں نے ممکنات اور ناممکنات کے اسباب پر غور ملتوی کیا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب غور طلب مسئلہ مستقبل کا تھا، یعنی کیا ہونے والا ہے؟ کیا اغوا کرنے والے مجھے اور محسن کو قتل کر دیں گے؟ نہیں، قتل کرنا مقصود ہوتا تو کافی میں بے ہوش کرنے والی دوا کی جگہ زہر بھی ملایا جا سکتا تھا، اور انجیکشن سے ہلاک کرنے کے بعد تو لاش اٹھانے کا تردد بھی فضول تھا۔ وہ مجھے وہیں باتھ روم میں چھوڑ کے رخصت ہو جاتے۔ محسن کا مسئلہ ہنوز غیر یقینی تھا، کہیں وہ مزاحمت کرتا ہوا نہ مارا گیا ہو یا چشمدید گواہ ہونے کے باعث سزائے موت کا مستحق نہ ٹھہرا ہو۔ اصل شکار میں تھا اور شکاری مجھے بالآخر زیر دام لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ مجھے مارنا نہیں، زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ مجھے زندہ رکھنے کا بھی کوئی مقصد یقیناً ہوگا، تفتیش یا تصدیق کہ مجھے کیا معلوم ہے اور کیا نہیں معلوم، یا کسی دستاویزات پر میرے دستخطوں کا حصول۔
مجھے کسی بات کے اقرار پر مجبور کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میرے انجام کے بارے میں آخری فیصلہ بھی انہی کا تھا، اور علم غیب سے بے خبری کے باعث میں قبل از وقت معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں شروع سے ہوش میں رہتا تو شاید وقت کی مدد سے اندازہ کر سکتا تھا کہ مجھے ایمبیسڈر ہوٹل سے کتنی دور لے جایا گیا ہے، اور ممکن ہے ٹرک کو دائیں بائیں مڑنے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ ٹرک کس سڑک سے گزر کے کس سمت رواں ہے، مگر اپنی موجودہ کیفیت میں یہ سب اندازے میرے اختیار کی بات نہ تھے۔ میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر لمحہ گزراں سے امید کا دامن باندھنے رکھنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور مارنے والے سے بچانے والے کے ہاتھ کے زبردست ہونے پر یقین رکھنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چلا تک نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔